بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ علامہ صاحب آپ مجھے بتائیے گا اس فیصلے کے جو حکومت نے کیا اسے کیا اثرات ہوں گے؟ رینجرز تعینات ہو گئی ہیں، رکاوٹیں لگا رہے ہیں، تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی حکومت جو کام کرتی ہے وہ ظاہر ڈیسیجن لینے سے پہلے باقاعدہ ایک پروسیس ہے، آرڈر جاری کرنے کا طریقہ کار ہے، اس کو اپلائی کرنے کا۔ ہر مرحلے میں وہ 100 بار دیکھتی ہے کہ کتنے لوگ مشکلات کا شکار ہیں، کتنے لوگ جو ہیں اس سے فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یقیناً جب وہ اس فیصلے پہ پہنچتی ہے کہ زیادہ لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے، بینیفٹ ہوگے پبلک کو، تو تب ہی یہ فیصلہ کرتی ہے۔ حکومت کے فیصلے کو اثرات اچھے یقیناً خبریں آ رہی ہیں کہ کہیں ایمبولینس رکی ہوئی ہے، وہاں میت تھا۔ اب میت کے احترام میں تو سارے لوگ، کوئی مسلک اور مذہب اور کسی کا نہیں ہے، اس میں دو رائے ہی نہیں ہے، سارے لوگ احترام میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، رکتے بھی ہیں، اگر آ رہی ہو راستے میں تو بریک لگا کے اس کا احترام کر کے سائڈ بھی راستہ بھی دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو مشکلات ہیں وہ کسی حد، ہاں جی، اور اسی طرح کوئی مریض ہے یا کوئی اور ضروری انسان ضروریات زندگی کے لیے ہو سکتا ہے کوئی دھاڑی دار جو ہے رات کو بھوکا سو جائے، اس کو کون ذمہ دار ہوگا؟ جی علامہ صاحب اس حوالے سے بتائیں اسلام کیا کہتے ہیں؟ اگر مطلب اس طرح مشکلات عوام دوچار ہوگی تو پھر اس کا کیا مطلب اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے بتائیے گا۔ تو گورنمنٹ جو یہ اقدام کر رہی ہے اس کا بہترین اثر یہ ہوگا کہ جو دہاڑی پہ جانے کے لیے روڈ پہ نکلا ہے، اب روڈ ہی بلاک ہے تو دہاڑی کیسے کمائے گا، وہ شام کو کیسے بچوں کو کھلائے گا؟ تو اس کے لیے حکومت نے جو اقدام کیا ہے یہ اس کا اپنے طریقہ کار ہو سکتا ہے، اس کا بہتر انداز اور بہتر بینیفٹ وہی بتا سکتے ہیں جو کابینہ میں یا اس کے پریزنٹیٹر ہیں، لیکن میں تو خبروں کی حد تک جو ہے وہ بیان کر سکتا ہوں، اور اس کا ضرور اثر ہوگا۔ اور اس کو اگر شعور دینے کی ضرورت ہے، تحریک لبیک والے ہوں یا کوئی اور تنظیم ہو، کوئی اور انجمن ہو، کوئی اور تحریک ہو، ان کو ساروں کو اگر شعور دیا جائے پبلک کو کہ احتجاج کا طریقہ کار یہ ہے اور اپنی آواز بلند کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دنیا کو آگاہ بھی آپ کریں، دنیا تک آپ پیغام بھی پہنچائیں، اور اپنے ارد گرد کے افراد اور ماحول کے لوگوں کے حقوق بھی پامال نہ کریں، تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں سدھر سکتی ہیں۔ اویئرنیس کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ آپ نے تو بات کی ہے کہ انسان کہ ایک دہاڑی دار انسان ہے وہ گھر میں کما کے کیسے بچوں کو کھلائے گا۔ ہمارے اسلام نے تو بہت سارے حق دیے ہیں، حتیٰ کہ درخت کے بھی حق ہیں جو ارد گرد ماحول میں موجود ہوتا ہے۔ ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں تو کرسی کا بھی ایک حق ہے، ٹیبل سامنے ہے تو اس کا بھی حق ہے۔ اسی طرح اور چیزیں جو فطرت کی نیچر کی ہیں وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے نام لے لے کر، اور جو اس وقت کریشن ہمارے پاس موجود ہیں، کریٹو ہیں 1400 سال بعد، ان کے بھی ہم حقوق اسلام کے اس بتائے ہوئے اصولوں کے تحت جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ حضور نے اصول آداب بتائے ہیں، جب آداب القتال بتائے ہیں، جنگ کے آداب بتائے ہیں، جب احتجاج کے طریقہ کار بتائے ہیں، اور ہم جس مکتب اور جس مسلک سے ہیں اس کے 12 ائمہ انہوں نے اپنے ساری زندگی احتجاج کا طریقہ کار بتا دیا ہے کہ جن پہ مظلوم ہونے کی علامت اور نشانی سمجھا جاتا تھا جن کو، وہ ہستیاں اپنے حق کے مطالبے کے لیے درباروں میں بھی گئی ہیں، حکومتوں کے ساتھ بیٹھی بھی ہیں اور حکومتوں کے مخالف بھی رہی ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ چاہے حضرت امام علی علیہ السلام ہو یا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہو، کسی امام نے بھی اپنے ارد گرد ماحول میں کسی شخص اور شخصیت کو غلط تاثر دینے کی کوشش نہیں کی اور حق غصب نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اسی راستے کو اپنانا چاہیے، اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی ہے۔ آپ کے دور میں بھی آپ کی توہین کرنے والوں کو سزائیں ملی ہیں اور آپ نے دی ہیں، اور آپ نے 40 سال تک دیکھا بھی ہے کہ جنہوں نے توہین کی ہے، نہ فقط یہ کہ آپ نے اس کو
خلاف سزا جو لاگو کرنی تھی وہ کی ہے، بلکہ بڑھیا کا واقعہ مشہور ہے، توہین نہیں کی تھی حضور پاک کی، تو آپ نے اپنے حق سے زیادہ ان کو حق دے دیا اور وہ سمجھ گئی. کیوں؟ اس کے ذریعے حضور نے شعور دے دیا، اس کے ذریعے حضور نے ہدایت دے دی، رہنمائی اس کی کر گئی، اس کو سیدھے راستے پہ لگا لیا. تو یہ شعور دینے کی ہمیں ضرورت بھی ہے.